السلام علیکم ناظرین، المعراج میڈیا پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفسر قرآن، مشہور و معروف اسلامی اسکالر جناب حضرت مولانا نزاکت حسین صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد شیر شاہ سوری، دہلی ہائی کورٹ۔ ناظرین، پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم اپنے پہلے ایپیسوڈ میں، اور آج ہم بات کریں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آئیے حضرت سے ہم سوال کرتے ہیں، حضرت کیا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جرم ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی لو محمد کہنا کسی بھی مسلمان کے لیے ایک فطری اور ایمانی عمل ہے۔ جی بالکل۔ تو شرعی اعتبار سے تو ایک فطری اور ایمانی عمل ہے، جی، اور قانوناً کوئی جرم نہیں ہے۔ قانوناً کوئی جرم نہیں ہے۔ جی، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی شرط ہے۔ ایمان کی شرط ہے۔ جی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جی جی جی، جب کہ اس کو اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ محبت نہ ہو۔ جی جی، تو بالکل۔ یہ تو ایمان کی پہلی شرط ہے، جی جی جی، ایمان کی شرط ہے۔ اور اظہار محبت کا اللہ رب العزت نے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی جی، قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یوں کہلوا رہا ہے، اے نبی آپ ان سے کہیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اگر نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، جی جی، آپ فرما دیجئے، جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی سے کیا فرما دیجئے، اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اس کے قبیلے والے ہوں، اس کی اولاد ہو، اس کی بیوی ہو، اس کا وہ مال ہے جس کو وہ کما رہا ہے، بہت خوبصورت بنگلہ ہے جو اس نے بھی محنت سے کمایا ہے، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو وہ انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو اللہ کے حکم کا ایسے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے۔ تو اظہار محبت کا بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے۔ تو آئی لو محمد کہنا کوئی غلط نہیں ہے، نہیں، کوئی جرم نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو عین ایمان ہے۔ جی مولانا، ابھی آپ نے بتایا محبت رسول ایمان کی شرط ہے، تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پہ ہم پہ FIR ہوتی ہے، کیا یہ قانون کے خلاف ہے یا قانون کے اندر ہے؟ ہندوستانی دستور کے مطابق جی جی، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی آزادی پر عمل کرتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، جی کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کا اظہار، اس کی ترویج و اشاعت، جی جی اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت، جی جی، یہ اس کا حق ہے، یہ قانون نے ہمیں حق دیا ہے۔ تو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ ہمیں قانون نے ہمیں حق دیا ہے، جی جی، اور جو لوگ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں پر FIR کر رہے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، بالکل صحیح۔ تو جو لوگ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف FIR درج کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے،
ایسے لوگوں کے خلاف مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عدلیہ کا سہارا لے کر جی اچھے وکلاء کو کھڑا کریں، اور جن لوگوں نے آرٹیکل 25، 26، 27، 28 کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کورٹ جائیں اور اپنے مضبوط دلائل کورٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے پیش کر کے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرائی جائے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک جٹ ہو کے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ جی جس طرح لوگ کیا نام ہے آئے دن ہم مسلمانوں پہ یا اسلام پہ کیچڑ کو اچھالتے ہیں اور نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں، ہمارے ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کا کام کرتے ہیں، کیا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ان کا جواب ہم نفرت سے دیں؟ کیا ہمارا سنویدھان اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بھی نفرت پھیلائیں؟ کہ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ جی جی بالکل، اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ تو نفرت کا جواب ہرگز نفرت سے نہیں دیا جا سکتا۔ نفرت کا جواب صرف اور صرف محبت سے دیں گے تو ہم اسلام بھی ترقی کرے گا، ملک بھی ترقی کرے گا۔ بالکل ملک کی ترقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، بالخصوص مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم کیے گئے اور صحابہ پر جو مظالم کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت کیا اور ایسا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ جی جی بالکل۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب طائف گئے اور طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ جانتے نہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، الہی رحم فرما کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جی جی تو یہ تو اسلام کا پیغام ہے کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے دیا جائے۔ جی مولانا، آپ نے بھی بتایا کہ نفرت کے مقابلے میں محبت کو اوپر رکھنا چاہیے، اور ہمارے اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ محبت پھیلانی چاہیے۔ تو میں تم سے یہ کہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہی ہے، آڈینس ہے، تو ان کو کیا پیغام دو گے؟ ہماری امت کے جو نوجوان ہیں ان کو کیا پیغام دو گے؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ان کی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے تعلق سے کیچڑ اچالتے ہیں، جی جی ہم قانون کا سہارا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نسل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے، سمجھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارے۔ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، جی جی لیکن نعرے جو لگائے جا رہے ہیں وہ اظہار محبت ہے۔ جی جی اس اظہار محبت کے ساتھ ساتھ عملی اعتبار سے بھی ہم مسلمانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے عادات اور اخلاق کو اپنے زندگیوں میں لاتے تھے، جی وہ عادات اور اخلاق ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ جی آج کی جو باتیں ہم نے سیکھی ان میں پہلی چیز ہے کہ الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کسی بھی مسلمان کے لیے ایمانی اور فطری عمل ہے، فطری عمل۔ جی جی اور اظہار محبت کا اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، اس لیے الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اسی اظہار محبت کو جس کو ہم نبی کے ذریعے سے ہم سے کہلوایا جا رہا ہے، اظہار محبت ہے۔ جی اور قانون نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، مذہبی ہمیں آزادی حاصل ہے اس کے اظہار کی۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سیکھیں اور صحابہ کی طرز عمل پر زندگی گزاریں۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مفسر قرآن، مشہور و معروف اسلامی اسکالر حضرت مولانا نزاکت حسین صاحب قاسمی۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں کسی اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، اور دعائیں بنائے رکھنا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبھی میں شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے جانا۔